میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہ رہی تھی کہ میں اس چیز کو اتنا ڈیٹیلز کے ساتھ یہ شوز میں بتاؤں. میں اس چیز کے فیور میں ہرگز نہیں تھی. میں نے پارٹی چھوڑنی تھی. میں نے کہا کہ جن چیزوں سے مجھے تکلیف ہوئی میں نے لسٹ میں بتا دی اور میں نے کہا پارٹی چھوڑ دو. اس کے بعد میڈیا پہ کچھ ایسے ان کے ایسے ایلیگیشنز لگے کہ امیر مقام سے ملی, گورنر سے ملی. ہو گیا, مگر اب آپ تو مجھے جواب دینا پڑا. مجھے افسوس کی بات ہے, لیکن میرے پاس ثبوت سارے موجود ہیں اور میرے پاس, میں پریس کانفرنس کر کے بیٹھنے والی تھی. میں نے کہا میں صرف خواتین کو وارن کر دوں, لیکن ابھی اگر تحقیقات ہوتی ہیں, کوئی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی جاتی ہے, تو میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں. اور پارلیمنٹ کرتی ہے تو میں ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اپنی ڈاکٹریٹ کی اسٹڈیز کر رہی ہوں. میں کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہی تھی. میں ٹاک شوز میں نہیں آنا چاہ رہی تھی, لیکن انہوں نے جو ایلیگیشنز لگائیں آئی ہیڈ ٹو رسپونڈ ٹو دوز ایلیگیشنز. تو میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے. آپ کہہ رہی ہیں کوکس میں پارلیمنٹ کے اندر یہ جائیں گی, عدالت کے اوپر بھی عدالت کے اندر بھی جائیں گی, تو آپ کب جائیں گی؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے, آپ کب جائیں گی؟ پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں پاکستان میں. سپریم کورٹ کو میں نے سو موٹر نوٹس کرنے کا کہا ہے, اور میں چلے جانا چاہیے. اس کا ثبوت میں آپ کو دے دوں گی, پھر آپ کو یقین آ جائے گا. میرے پاس خود اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس چیز کے پیچھے لگوں. میں نے صرف قوم کو حقائق بتا دی کہ یہ چیز ہوئی ہے, اور وہ میں بغیر ثبوت کے نہیں کہہ رہی. باقی جو بھی پلیٹ فارم ہوگا پولیٹیکل پارٹی آپ نے نعیم الحق صاحب کے بھی اوپر بھی الزامات نعیم الحق نے بھی مجھے میسج کیا تھا. انہوں نے بھی مجھے ڈائریکٹ میسج کیا تھا, پروپوز کرنے کی کوشش کی تھی. اچھا, شادی کی آفر کی آپ کو؟ انہوں نے خود شادی کی آفر کی اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے بھی کی؟ نہیں, خان صاحب پہلے بات کر رہے تھے اور نعیم الحق نے اس کے بعد کیا. اچھا, پہلے خان صاحب نے شادی کی آفر کی اور پھر نعیم الحق نہیں, خان صاحب نے شادی کی بات, وہ شادی کی بات کے ساتھ ساتھ وہ بیہودہ میسیجز بھی بھیجتے تھے, وہ مکس اپ تھا سارا. اور نعیم الحق نے اس کے بعد پروپوزل کا میسج مجھے بھیجا. تو یہ چیزیں ہیں, اور خان صاحب کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا. لیکن عائشہ, پرپوز کرنا تو بری بات نہیں ہے پاکستان میں, تو کیا مطلب اسلام نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ آپ؟ لیکن یہاں سے میں نہیں ملحق کی, میں خان صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ وہ بیہودہ میسیجز مجھے بھیجتے تھے. پھر شادی کا ہنٹ سے مجھے پرپوز اس طرح نہیں, انہوں نے مجھے پرپوز نہیں کیا, انہوں نے ہنٹس بھیجے, شادی کے ہنٹس کے ساتھ ساتھ بیہودہ میسیجز بھیجنا, پھر میرے والد کے سامنے آئیں بائیں شائیں کرنا, پھر اس کے بعد پھر بیہودہ میسیجز بھیجنا. تو یہ مجھے بتائیں کہ شادی اس طریقے سے ہوتی ہے؟ مشرقی معاشرے میں میرے والد نے بھی کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ, آپ نے ان کو جواب دے دیا کہ میرے والد نے ان کو کہا کہ آپ کا مطلب کیا ہے؟ یہ میری بیٹی نے میسیجز دکھائیں, آپ کا مطلب کیا مجھے بتا دیں, پھر ہم اس کے اوپر سوچتے ہیں. جی. اس کے بعد انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی, اور جب آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر یا تو آپ بیہودہ میسیجز نہیں بھیجتے ہیں, اور یا پھر آپ ان کے والدین سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد جب یہ سارا سلسلہ گزرا, اس کے بعد نعیم الحق نے مجھے میسج بھیجا کہ میں بہت اکیلا ہوں اور میں سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتا ہوں, اور یہ ہے اور وہ ہے. انہوں نے مجھے, تو یہ تمام تر چیزیں, اس کو کوئی ریفیوز نہیں, ڈینائی نہیں کر سکتا.